السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بعض دفعہ لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی ان کے اوپر اتنا چھا جاتی ہے کہ اکثر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو آرام آنا ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر تو اتنا سخت جادو کر دیا گیا ہے، اتنے طاقتور جنات چھوڑ دیے گئے ہیں، اتنی ہمیں نظر سخت قسم کی لگ گئی ہے، اتنا ہمارے اوپر حسد کر دیا گیا ہے، اتنا ہمارے اوپر حسد کا اثر ہو چکا ہے کہ یہ اب ختم نہیں ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلے تو مایوسی ختم کرنی ہے، کیونکہ ایک دفعہ شیطان نے تمام آزار جو تھے وہ باہر نکال کے رکھ دیے تھے کہ ہم لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ کون سا ہتھیار کس جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک شیطان نے چھپا کر رکھا ہوا تھا ایک صندوق کے اندر، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، وہ کسی شیطان کو، کسی جن کو، کسی طاقتور جن کو، کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی چیز کو اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تمام لوگوں کو بہت ہی تجسس ہوا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر انتہائی قیمتی چیز ہے اور یہ میرا مخصوص ایک خاص راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتاتا، یہ میرا سب سے طاقتور ہتھیار ہے کہ جب سارے ہتھیار میرے کام چھوڑ دیتے ہیں تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ لوگوں کو بڑا تجسس ہوا، تو اس نے لوگوں کے تجسس کے اوپر پھر وہاں سے کپڑا اٹھایا، اس صندوق کو کھولا تو وہاں سے کیا نکلتی ہے کہ مایوسی۔ لوگ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ مایوسی اتنا بڑا ہتھیار۔ اس نے کہا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی جوان جب مایوس ہو جاتا ہے بیماری سے، جن سے، جادو سے، حسد سے، نظر بد سے، تو وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ مایوسی ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ جو ہم سب کے آخر میں استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی ہتھیار ہمارا کارگر نہیں ہوتا کسی کے اوپر تو ہم مایوسی اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں، مایوسی والا ہتھیار اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ اس کے اوپر مایوسی اثر انداز ہو جاتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اس چیز کا ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا آخری ہتھیار جو ہے یہ بہت ہی کارگر ہوتا ہے۔ دوستو، مایوسی سے بچنا بہت ہی اچھا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی نہ کیا کرو۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میرے دروازے کھلے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے حکم دیا کہ جاؤ، میرا دوست جنگل کے اندر فوت ہو گیا ہے، خود بھی جنازہ پڑھو اور لوگوں سے بھی کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کے اندر منادی کی، لوگوں کو بلایا کہ مجھے اللہ کی ذات نے ایسے حکم دیا ہے کہ میرا ایک دوست فوت ہوا ہے، تو وہاں جا کر آپ جنازہ پڑھیں، آپ تمام لوگ بخشے جائیں گے، آپ تمام لوگوں پر رحمت کی جائے گی، میری مخصوص اور خصوصی رحمت ہوگی آپ کے اوپر۔ تو جب لوگ بھاگتے ہوئے ادھر گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی گئے، تو کیا دیکھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی لڑکا ہے، یہ وہی بندہ ہے جس کو ہم نے وہاں سے شہر سے دھکے مار مار کے نکالا تھا، دیس نکالا دیا تھا، اس کے اندر زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، اس تمام کے تمام جوا بھی کھیلتا ہے، یہ تمام عیب اس کے اندر موجود تھے، تمام گناہ اس کے اندر موجود تھے، تو اس میں کیا خوبی نظر آ گئی؟ اللہ کا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا دشمن تھا، سارے کام ہی ایسے کرتا تھا کہ اللہ کے دشمنی والے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، تو کہتا ہے کہ میرا دوست ہے، یہ لوگ تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرا دوست ہو نہیں سکتا، اس کے کام ایسے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، سچی ہے، میں بھی سچا ہوں، موسیٰ سن میری بات۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ واقعی بہت گناہ گار تھا، میرا دشمن تھا، تمام عیب اس کے اندر تھے، تمام گناہ اس کے اندر تھے، لیکن جب یہ فوت ہونے لگا، اس کی موت آئی، تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، تو اس نے بہت حسد بری نگاہوں کی طرف، میری طرف دیکھا، تو مجھے اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ مجھ پر اب امید رکھ رہا ہے، توقع کر رہا ہے، مجھے اپنی بادشاہی کی قسم، میں نے اس کو بخش بھی دیا اور اس کو دوست بھی بنا لیا، اور جو اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کے کفنانے دفنانے میں شامل ہوں گے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ آج اگر یہ دعا کرتا تو میں ساری دنیا کو اس کی دعا کے صدقے سے بخش دیتا۔ مجھے اس کی اتنی ادا پسند آئی تھی اور اس کی بے بسی مجھے بہت اچھی لگی، اس نے میری طرف اٹھا کے دیکھا کہ تو یہی ہے اس وقت اور میرا کوئی نہیں ہے۔ دوستو، اسی طرح اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا آپ نے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، میں یہ خود کرتا ہوں، خود آزماتا ہوں، کیونکہ ہم یہ کام جب کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہونے کا خدشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے
تگڑا کام بھی کرنا ہوتا ہے، مڈل کام بھی کرنا ہوتا ہے، آسان کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ تمام کے تمام ہماری فیملی پر، ہمارے اوپر، ہمارے دوست احباب پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ہم یہی عمل کرتے ہیں کہ ان سے محفوظ رہیں۔ دوستو آپ نے بھی یہ عمل کرنا ہے، آپ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پر مہربانی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیری کے پتوں کی بہت برکت، بیری کے پتوں کی اللہ کی ذات میں بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ آپ نے بیری کے 7 پتے لینے ہیں، ہفتے کے اندر 2-3 دفعہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ 7 پتے بالکل خوش نما ہوں، خوبصورت ہوں، کہیں سے ڈیمیج نہ ہوں، کہیں کو کانٹا نہ لگا ہو، کہیں سے خراب نہ ہوئے ہوں۔ 7 پتے گن کر آپ نے لینے ہیں، نیم گرم پانی لینا ہے، اس کے اندر ڈالنے ہیں، آپ نے غسل کرنے ہیں، ہفتے کے اندر 2-3 دفعہ غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل جو ہے آپ نے دن کے اندر 2 دفعہ کر لیا کرنا ہے۔ یہ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کو لفظ کا ادائیگی کا وہ مسئلہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میرا دم ہی سن لیا کریں اور اپنے پاس پانی رکھ لیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر کار لیں، پھونک مار کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیلے کریں۔ وہ پانی جو ہے اپنے گھر کے اندر بھی چھڑکا لیا کریں، اپنی دکان کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر چھڑکا لیا کریں، اور آپ اس کو استعمال کر لیا کریں پینے کے لیے بھی۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے اوپر کوئی جد ہوگا، جن ہوگا، جادو ہوگا، نظر بد ہوگی، حسد ہوگی، جو بھی ہوگا، جتنے بھی قسم کے جادو ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ دوستو اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 4 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 4 دفعہ ہی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری جو 2 آیتیں ہیں وہ آپ نے 1 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور یہ دعا جو ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیک، یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ اب میں تلاوت کر کے آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، یہ آپ نے اسی ترتیب سے صبح و شام سن لیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ کے حکم سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، 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 وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.